نواطہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے. ان کا گدھا راستے میں مر گیا تو اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے. یہ کہے گا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارتا، قم باذن اللہ، اٹھ گیا اللہ کی اجازت کے ساتھ. گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا. اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا. امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا. اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل. ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ابو قرصافہ ان کا نام ہے عرباض بن ساریہ، ان کی کنیت ابو قرصافہ. یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی. ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا. ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا.